امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ کی نسبت بہتر آدمی ہے۔ میری دانش کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ جے ڈی وینس کی کہانی بظاہر ایک امریکن ڈریم یعنی امریکی خواب کی مثال لگتی ہے، مگر جب اسے گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت پیچیدہ نیٹ ورک کی تصویر پیش کرتی ہے۔ عمومی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں جمہوریت ہے اور لوگوں کے ووٹوں سے صدر منتخب ہوتا ہے، لیکن جے ڈی وینس نے یہ ثابت کیا ہے اور یہ ظاہر کیا ہے کہ سب کچھ اوپر مینیپولیٹ ہوتا ہے ایلیٹ طاقتوں کے ذریعے۔ ثقلین امام کو سلام قبول کیجیے۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس جو اسلام آباد پہنچ رہے ہیں امریکہ کے وفد کی سربراہی کرتے ہوئے، جس نے ایرانی وفد سے مذاکرات کرنے ہیں کہ آیا جنگ بندی یا سیز فائر برقرار رہ سکتی ہے یا نہیں، اور بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ کی نسبت بہتر آدمی ہے۔ میری دانش کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ جے ڈی وینس کی کہانی بظاہر ایک امریکن ڈریم یعنی امریکی خواب کی مثال لگتی ہے، مگر جب اسے گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت پیچیدہ نیٹ ورک کی تصویر پیش کرتی ہے، جس میں سیاست، انویسٹمنٹ، ٹیکنالوجی، فائنانس، ڈیٹا اور طاقت کے انویزیبل دھاگے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک فرد کی ذاتی کامیابی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے نظام کی ہے جو اپنے نمائندے خود چنتا ہے، عوام نہیں چنتے ہیں، انہیں تیار کرتا ہے اور ان کے ذریعے اپنی طاقت کو مستحکم کرتا ہے۔ عمومی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں جمہوریت ہے اور لوگوں کے ووٹوں سے صدر منتخب ہوتا ہے، لیکن جے ڈی وینس نے یہ ثابت کیا ہے اور یہ ظاہر کیا ہے کہ سب کچھ اوپر مینیپولیٹ ہوتا ہے ڈیٹا کے ذریعے، فائنانس کے ذریعے، نیٹ ورکنگ کے ذریعے اور ایلیٹ طاقتوں کے ذریعے۔ یہ شخصیت اہم ہے، مگر اس سے زیادہ اہم وہ سوشل اور انسٹیٹیوشنل سٹرنگز ہیں جو اسے حرکت میں لاتے ہیں۔ جے ڈی وینس کی ابتدائی زندگی اوہایو کے ایک غریب اور صنعتی طور پر زوال پذیر ایک رسٹ بیلٹ، اگر اب یاد ہو، اس علاقے میں گزری۔ تو رسٹ بیلٹ اس علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں پہ کبھی بڑی بڑی انڈسٹریز تھی، لیکن کام آؤٹ سورس ہونے کی وجہ سے یہ انڈسٹریز بند ہو گئی اور یہاں پہ زنگ لگ گیا، تو اس زنگ کی وجہ سے اس کو رسٹ بیلٹ کہا گیا۔ تو ان علاقوں میں ایک اکنامک ڈکلائن، ان ایمپلائمنٹ اور سوشل پرابلمس یعنی سماجی مسائل وغیرہ بہت عام ہے۔ غربت، خاندانی عدم استحکام اور بہت ہی کم اپرچونٹیز نے جے ڈی وینس کی شخصیت کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اس نے اپنے اندر کا جو کانفلکٹ، داخلی کانفلکٹ ہے یعنی تضادات جو ہے، ان کو باہر کی دنیا میں استعمال کرنے کے بجائے ایک نئی شناخت بنائی۔ یعنی یہ اپنی غربت کی کہانی بھی بیان کرتا ہے کہ تو وہ بھی ایک اپرچونٹی کے طور پر، جو بعد میں اس کے پولیٹیکل اینڈ سوشل اسینٹ یعنی ترقی، سماجی ترقی جو ہے اس میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جے ڈی وینس نے یونائٹڈ اسٹیٹس میرین کور میں، جو کہ امریکہ کی فوج کا ایک حصہ ہے، اس میں شمولیت اختیار کی، جہاں وہ نہ صرف سیلف ڈسپلن سیکھتا تھا، بلکہ وہ اس نظام میں اسے ایک آرڈر اور ہائرارکی کے اندر کام کرنے بھی اس نے سیکھا، اسے سمجھنا بھی شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اس نے امریکہ کی ایک ٹاپ یونیورسٹی ییل یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، جہاں اسے طاقت کے مختلف مراکز تک رسائی ملی اور وہ ایلیٹ سوشل نیٹ ورکس میں داخل ہوا جو امریکہ کی پالیسی اور ڈیسیجن میکنگ میں اثر رکھتے ہیں۔ تو اس طرح یہ غریب آدمی جو بھی واجبی تعلیم حاصل کر سکا وہ کی، پھر یہ فوج میں گیا، فوج کی وجہ سے وہاں پہ بہت سارے اسکالرشپس ملتے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں، تو اس نے اس تعلیم کا فائدہ اٹھایا اور امریکہ کی جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں جن کو آئی وی لیگ کہا جاتا ہے، اس گروپ والی ایک یونیورسٹی ییل یونیورسٹی میں اس نے تعلیم حاصل کی، اور وہاں سے یہ ایک بڑے ایلیٹ کلچر میں چلا گیا، ایلیٹ کلب میں چلا گیا۔ تو یہ وہ مقام تھا جہاں اس کی ملاقات پیٹر تھیل سے ہوئی، جو آپ یہ سمجھے کہ پے پال ایک بڑی مشہور کمپنی تھی جس کے ذریعے مغرب میں آپ اپنی رقم ادا کرتے تھے اور آپ کی رقم کی حفاظت بھی ہوتی تھی۔ تو اس پے پال کے شریک
بانی یعنی کو فاؤنڈر جو ہے وہ یہ ایک بااثر وینچر کیپٹلسٹ بھی تھے اور بعد میں پیلنٹیئر ٹیکنالوجیز کے مالک بنے۔ یہ پیٹر تھیل کی کہانی ہے، اور تھیل کی شخصیت اور فلسفہ انتہائی خود غرض، اپرچونسٹک اور غیر انسانی، مطلب بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ انسانی اقدار اس کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، وہ انسانی اقدار کا ایک انتہائی مخالف تصور کیا جاتا ہے۔ تو ایک ایسا انسان ہے جو اپنی ذاتی دلچسپی اور طاقت کے لیے دیگر انسانوں کو صرف وسائل یا آپ کہہ لیں کہ آبسولیٹ کے طور پہ دیکھتا ہے کہ استعمال کرو اور فلش کرو، اور پالنٹیئر اسی ویژن کی عملی ایک قسم کی مینیفیسٹیشن ہے۔ پالنٹیئر ایک ایسا ڈیٹا اور سرویلنس انفراسٹرکچر ہے جو امریکی انٹیلیجنس، ان کے ڈیفنس، ان کی انٹیلیجنس اور لا انفورسمنٹ کے ساتھ کام کرتا ہے، اور جو طاقت کے حقیقی مراکز کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جے ڈی وینس نے اپنی کتاب ہیلی بیلی ایلیجی کے ذریعے شہرت پائی تھی۔ یہ کتاب امریکی ورکنگ کلاس کی مشکلات پر مبنی تھی اور اسے اپنی کلاس کی ایک ریپرزنٹیٹیو وائس کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہاں پہ جے ڈی وینس نے اپنی غربت کے جو پس منظر ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو شہرت حاصل کرنے کے لیے ایک زینے کے طور پر اس کتاب کو استعمال کیا۔ مگر یہاں ایک اہم پیراڈاکس موجود ہے۔ جے ڈی وینس نے اپنے اوریجن کے عوامی درد کو بیان کیا، مگر حقیقت میں وہ اب اس ایلیٹ کلاس کا حصہ ہے جس نے اسے آگے بڑھایا۔ تو یہ وہ کلاس ہے جو غربت سے نکل کر امیر ہوئی اور اپنے سابقہ طبقے کو پسند نہیں کرتی ہے، تاکہ نئی ایلیٹ کلاس میں اپنی وفاداری اور ایکسیپٹیبلٹی بنوا سکے۔ یہ بڑا عجیب قسم کا پیراڈاکس ہے۔ اس پہ میں نے کچھ اردو میں افسانے بھی پڑھے ہوئے ہیں اور کہانیاں بھی پڑھی ہوئی ہیں، اور کچھ سچے واقعات بھی دیکھے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ایک آدمی نچلی کلاس سے آتا ہے، محنت کرتا ہے، اوپر کی کلاس پہ چلا جاتا ہے، کبھی سول سروس کے ذریعے، کبھی بے ایمانی کر کے، رشوت حاصل کر کے، یا کبھی کسی اور وجہ سے، اور وہ جب اوپر چلا جاتا ہے تو پھر وہ ایلیٹ کلاس کا وفادار ہوتا ہے، انہی کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، اور اپنے ماضی کی غریب پس منظر والے طبقے یا کلاس کو نفرت کرتا ہے، اس سے دور رہنا پسند کرتا ہے، اور اگر ان کے قریب بھی آتا ہے تو صرف ایک نیریٹو بنانے کے لیے۔ تو جے ڈی وینس اس نئی ایلیٹ میں شامل ہو کر اپنی اوریجن کو نیریٹیوائز کرتا ہے، یعنی کہانی بنانا، کہانی سازی کے طور پہ استعمال کرتا ہے، مگر ساتھ ہی اصل میں اپنے سابقہ طبقے سے ڈسٹنس اور نفرت رکھتا ہے۔ یہ ایک اہم انسائٹ ہے کہ ماڈرن امریکن ایلیٹ میں اسینٹ یعنی ترقی صرف مالی یا تعلیمی قابلیت سے نہیں، بلکہ سمبولک لائلٹی اور ایڈیولوجیکل الائنمنٹ سے بھی ممکن ہے۔ یہ امریکہ نے سب کے سامنے ایک نئے ماڈل جو رکھے ہیں، ان میں یہ کامیابی کا ایک زینہ جے ڈی وینس نے دکھایا ہے۔ ابتدائی طور پر جے ڈی وینس ڈونلڈ ٹرمپ کا سخت ناقد تھا۔ اپنے جب سیاسی کریئر شروع ہوتا ہے تو یہ ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت گالیاں، بہت سخت الفاظ استعمال کرتا تھا۔ وہ ٹرمپ کو ایک ارسپانسبل اور ڈینجرس اور عوامی جذبات کے ساتھ کھیلنے والا کہتا تھا، مگر جلد ہی جے ڈی وینس نے پولیٹیکل سروائیول یا پولیٹیکل اسینٹ کے لیے اپنا موقف بدل لیا۔ تو یہ تبدیلی ذاتی کنوکشن کی نہیں تھی کہ اس کے واقعی کوئی نظریات بدل گئے تو اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا حامی ہو گیا، بلکہ یہ اس کی ایک اسٹریٹجی کی تھی، یعنی اسٹریٹجک چینج تھی۔ 2016 کے بعد ریپبلکن پارٹی مکمل طور پر ٹرمپ کے زیر اثر آ گئی تھی، اور کسی بھی اعلیٰ سیاسی مقام تک پہنچنے کے لیے ٹرمپ کے ساتھ الائنمنٹ ضروری تھا۔ تو جے ڈی وینس نے نہ صرف بیانات بدلے بلکہ اپنی پالیٹکس کو بھی ری شیپ اثر نو منظم کیا، اور خود کو ایک نیشنلسٹ پاپولسٹ کے طور پر ٹرمپ الائنڈ فگر کے طور پر بنا کر پیش کیا۔ اس تبدیلی کو سادہ لفظوں میں اپورچونزم، موقع پرستی کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس نے اقدار کو ٹریڈ کیا، یعنی ان کا سودا کیا، اور ایلیٹ میں اپنی جگہ مضبوط کی تاکہ ایلیٹ نیٹ ورک اور مضبوط ہو کے اس کو اپنا ایک لیڈر تسلیم کر لے، اور ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنی ایک جگہ بھی بنا لی۔ یہاں پیٹر تھیل کا کردار مزید واضح ہو جاتا ہے۔
تھیل نے جے ڈی وینس کو اس کے پولیٹیکل کیمپین کے دوران جب وہ سینٹ کا الیکشن لڑ رہا تھا کروڑوں ڈالرز اس کو ڈونیٹ کیے ہیں، وہ سپورٹ کی اس طرح. تو یہ صرف مالی سرمایہ کاری نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک پوزیشننگ تھی. جے ڈی وینس ایک ریپرزنٹیٹو فیس ہے جس کے ذریعے ایلیٹ ٹیکنو فائنینشیل نیٹ ورک امریکی سیاست پر اثر ڈالتا ہے، اور تھیل کا نیٹ ورک سلیکان ویلی، وال اسٹریٹ اور واشنگٹن کے ایک انٹر کنیکٹڈ ایلیٹ کو جوڑتا ہے. اور یہ نیٹ ورک ٹریڈیشنل ڈیموکریٹک پروسیس جس کو ہم عام جمہوری عمل کہتے ہیں اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ اثر رکھتا ہے، کیونکہ یہ انفارمیشن کیپٹل اور انسٹیٹیوشنل ایکسس پر کنٹرول رکھتا ہے. یعنی امریکہ کی جو اصل طاقت ہے انفارمیشن، سرمایہ، کیپٹل اور جن کے بڑے بڑے ادارے ہیں کارپوریشنز، ان پر یہ کنٹرول رکھتا ہے. تو اس نیٹ ورک میں شامل رہا. اسی نیٹ ورک میں ایلان مسک جیسے افراد بھی شامل ہیں جو نہ صرف ٹیکنالوجی بلکہ انفارمیشن کنٹرول کے میدان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ایلان مسک سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو آپ جانتے ہیں ایکس ہے، اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، ان کے ذریعے عوامی رائے آپ یہ دیکھیے گا، اور نیریٹو فارمیشن، یعنی ہم کس طرح اپنے سوچ بنا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم بنا رہے نہیں، یہ بڑی بڑی کارپوریشنز ہماری نیریٹو کو فارمیٹ کر رہی ہیں اور اس کو مینیپولیٹ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. جب ایلیٹ پولیٹیکل فگرز ایسے انڈیویجول کے ساتھ الائن ہوتے ہیں تو بیانیہ صرف عوامی ڈسکورس نہیں بلکہ ایک کوآرڈینیٹڈ انفارمیشن آپریشن بن جاتا ہے. یعنی پھر یہ جے ڈی وینس جیسے جو لوگ ہیں وہ اس پورے سسٹم کی اصل طاقت کا چہرہ ہوتے ہیں. طاقت وہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو پیلنٹیئر ٹیکنالوجیز اس نظام کا ایک حساس ستون ہے جو کہ پیٹر تھیل کا ایک برین چائلڈ ہے، اور اس دنیا بھر میں بلکہ لیں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر سرویلنس اور ڈیفنس ٹیکنالوجی کا سب سے اہم ادارہ بن چکا ہوا ہے. یہ شاید فیس بک، میٹا جو انڈسٹری ہے وہ، یہ یعنی میٹا کارپوریشن جو ہے وہ، یا ایکس، یا اور بھی کوئی گوگل، کسی سے بھی کو بھی لے لیں، بڑے سے بڑے جو ٹیک جن کو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ بہت بڑی طاقتور ادارے ہیں، یہ ان سے زیادہ طاقتور ہے پیلنٹیئر ٹیکنالوجیز کا. چاہے اس کی مالی حیثیت یا معاشی حالت کچھ بھی ہو، لیکن اپنے اثر و رسوخ اور کنٹرول میں یہ سب سے زیادہ طاقتور ادارہ ہے. کیونکہ یہ جتنی بھی ڈیفنس ٹیکنالوجیز، انٹیلیجنس کی سرویلنس ادارے، ان سب کا ڈیٹا اس کے پاس ہے. اس نظام کا ایک حصہ، یعنی اس پورے نظام کا اصل حصہ یا اصل ستون یہی ہے. یہ ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے اور ایکشنیبل انٹیلیجنس کی صورت میں اس کو پیش کرتا ہے جو پالیسی میکنگ، نیشنل سیکیورٹی اور الیکشن اسٹریٹجیز سب پر اثر انداز ہوتی ہے. تو پیلنٹیئر کا وجود یہ ظاہر کرتا ہے کہ ماڈرن پالیٹکس یعنی جدید سیاست صرف پبلک ڈسکورس پر نہیں بلکہ ڈیٹا سرویلنس اور انفارمیشن اسیمیٹری پر مبنی ہے. یعنی کہاں سے کس طرح سے آپ ڈیٹا اکٹھا کر کے لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرتے ہیں، مارکیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، پبلک پرسیپشن کو کنٹرول کرتے ہیں، نیریٹو فارمیشن کو کنٹرول کرتے ہیں. تو جے ڈی وینس کا سینٹ تک پہنچنا اور پھر نائب صدر بننا صرف ایک شخص کی انفرادی کامیابی نہیں ہے بلکہ اسی اسٹریٹجک الائنمنٹ کی کامیابی ہے جس کا وہ حصہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے اپنا نائب صدر منتخب کیا، مگر یہ انتخاب ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ بھی تھا کہ امریکی سیاست میں ٹیکنالوجی ڈریون ایلیٹ نیٹ ورک اور فائنینشیل پاور مرکزی حیثیت اختیار کر چکے ہوئے ہیں. اب امریکہ صرف کیپٹلسٹ کنٹری نہیں ہے بلکہ بقول ایک یونان کے جو وزیر خزانہ ہیں سابق، ان کے مطابق یہ ایک ٹیکنو فیوڈل اسٹیٹ بن چکی ہوئی ہے. جے ڈی وینس اور ٹرمپ بظاہر مختلف ہیں. ٹرمپ ایک شو مین پاپولسٹ اور عوامی جذبات کو مینیپولیٹ کرنے والا ہے، اور جے ڈی وینس ایک پالشڈ، ایجوکیٹڈ اور اسٹریٹجک تھنکر ہے جو ایلیٹ نیٹ ورکس کے بیانیے کو عملی شکل دیتا ہے. مگر حقیقت میں یہ دونوں ایک ہی نیٹ ورک کے مختلف فیسٹس
یا چہرے ہیں. ایک نیریٹو پروڈیوس کرتا ہے، دوسرا اسے انسٹیٹیوشنل پاور میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے. یہ نیٹ ورک امریکی فارن پالیسی اور گلوبل پاور پروجیکشن میں بھی اثر انداز ہوتا ہے. پیلنٹیئر کے ڈیٹا یعنی جو انسائٹس ہیں، ایلیٹ پولیٹیکل الائنمنٹ ہے، اور بڑی اہم باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مجھے مجبوری کے تحت یہ ٹیکنیکل انفارمیشن ٹیکنیکل لینگویج میں دینی پڑ رہی ہے. ٹیکنیکو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یا اس کے نیٹ ورکس جو ہیں انہیں، اور ملٹری اسٹریٹجی، ٹریڈ ایگریمنٹس اور انٹیلیجنس آپریشنز، ان سب کو ملاتا بھی اور ان پر اثر بھی ڈالتا ہے یہ پیلنٹیئر جو ہے. جے ڈی وینس جیسے پولیٹیشین اس نیٹ ورک کے چہرے ہیں، مگر اصل فیصلہ پس پردہ ایلیٹ انویسٹرز اور ٹیک آپریٹرز کرتے ہیں. تو یہ نیٹ ورک ظاہر کرتا ہے کہ ماڈرن گورننس اب صرف ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی پر مبنی نہیں، یعنی ہم یہ نہ سمجھے کہ ووٹ دے گا، جو ناکام ہوگا، جو کامیاب ہوگا اس کو ووٹ کم ملے گا. نہیں، یہ اس سسٹم پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ کمپلیکس نیٹ ورک پاور سٹرکچر پر مبنی ہے. اس پر اس کا انحصار ہے. جے ڈی وینس جیسے غربت سے نکل کر ایلیٹ بننے والے افراد اکثر سمبولک لائلٹی کے ذریعے اپنی نئی کلاس میں جگہ بناتے ہیں، مگر اپنی سابقہ کلاس سے نفرت رکھتے ہیں تاکہ یہ ظاہر ہو کہ وہ اپنی نئی ایلیٹ کلاس کے ساتھ فلی اسیمیلیٹڈ، یعنی اس کے ساتھ مل گئے ہوئے، اس کے وفادار بن چکے ہوئے ہیں. جے ڈی وینس کی ایلیٹ آئیڈینٹی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ماڈرن امریکن پولیٹیکل ایلیٹ کس طرح نئے آنے والوں کو سوشلائزیشن اور ایڈیولوجیکل الائنمنٹ کے ذریعے اپنا حصہ بنا لیتی ہے تاکہ عوام کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ایک چہرہ بھی ان کے پاس آ جائے. وہ روٹس کو نیریٹیوائز کرتے ہیں، مگر اپنی حقیقی لائلٹی صرف نیو ایلیٹ نیٹ ورک کے لیے ہوتی ہے. یہ پورا سسٹم گلوبل لیول پر اثر انداز ہوتا ہے. ٹیکنالوجی، ڈیٹا، انویسٹمنٹ اور میڈیا کے ملاپ سے یہ نیٹ ورک پالیسیز، الیکشنز، حتیٰ کہ انٹرنیشنل کانفلکٹس کو بھی شیپ کر سکتا ہے. جے ڈی وینس اس نظام کا چہرہ ہے. ٹرمپ پبلک موبلائزر، مسک انفارمیشن آپریٹر اور پیٹر تھیل نیٹ ورک آرکیٹیکٹ ہے. یہ چاروں مل کر ایک کوآرڈینیٹڈ ایلیٹ پاور مشین کی تشکیل کرتے ہیں، جہاں انڈیویجولز کی سرفیس لیول ایکشن سے کہیں زیادہ پس پردہ نیٹ ورک کے فیصلے اثر انداز ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ فیصلہ ٹرمپ کر رہا ہے یا جے ڈی وینس کر رہا نہیں، ان کے پس پردہ یہ جو نیٹ ورک بتایا میں نے آپ کو، یہ فیصلے اصل میں کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ جے ڈی وینس کی کہانی صرف انڈیویجول سکسیس کی نہیں ہے، ایک امریکن ڈریم کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ماڈرن ایلیٹ پاور نیٹ ورک کی ایک کہانی ہے. ٹرمپ اور جے ڈی وینس بظاہر الگ الگ کردار ہیں، مگر حقیقت میں یہ ایک ہی کمپلیکس نیٹ ورک کے مختلف پہلو ہیں، مختلف شکلیں ہیں. ایک دکھائی دیتا ہے، دوسرا فیصلہ کرتا ہے. ایک عوامی ڈسکورس پیدا کرتا ہے، دوسرا اسے انسٹیٹیوشنل ڈیسیژن میں تبدیل کرتا ہے. ایک جذبات کو موبلائز کرتا ہے، دوسرا ایلیٹ لائلٹی اور اسٹریٹجک الائنمنٹ کو برقرار رکھتا ہے. یعنی اب یوں سمجھیے کہ ٹرمپ سے زیادہ خطرناک جو ہے اس سسٹم کے حوالے سے اس سسٹم کے لیے تو کامیاب، لیکن عوامی سطح پر ٹرمپ سے زیادہ خطرناک جے ڈی وینس کا کردار ہے. یہی وہ حقیقت ہے جو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم بات ہے کہ ماڈرن پولیٹیکل پاور صرف انڈیویجولز کی نہیں ہے، بلکہ سوفسٹیکیٹڈ نیٹ ورک ٹیکنو فائنینشیل ایلیٹ سٹرکچر کی ہے. یہ اس کی پیداوار ہے. مختصراً یہی کہہ سکتا ہوں کہ جے ڈی وینس امریکہ کے موجودہ ٹیکنو فائنینشیل نظام کا سیاست میں ایک عوامی شکل ہے، جو عوام کے سامنے ایک غریب کی ترقی کی کہانی ہے، مگر غریب کلاس کے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ ایلیٹ کلاس کی دولت اور طاقت کو مزید بڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں. یہ شخص، یہ لوگ اپنی اصل کلاس کے غدار اور نئی کلاس کے عوام کو دھوکہ دینے والے ایجنٹس ہوتے ہیں. پتہ نہیں لوگ جے ڈی وینس کو ٹرمپ سے بہتر کیوں سمجھتے ہیں. ہمارے پاس میڈیا میں یہی ہے کہ جے ڈی وینس بڑا سمجھدار ہے، ٹرمپ بڑا بدماش ہے. نو، یہ ایک ہی ہیں. یہ میری اس بات پہ غور کیجیے گا، اور اگر ممکن ہو تو جے ڈی وینس کو سمجھنے کے لیے پیٹر تھیل کے گھناؤنے کردار کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا.
شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔